بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ذاکر حسین نامی ایک موچی تھا جو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس نے سخت محنت کی اور وہ مقام حاصل کیا جس کی لوگ تمنا کیا کرتے ہیں۔ اس نے چمڑے کا کاروبار شروع کیا اور اس نے چمڑے کے کاروبار میں بہت ترقی کی۔ اس نے اس کاروبار سے اتنا پیسہ کمایا کہ اس نے بہت ساری زمینیں خریدی۔ اتنا مال دولت ہونے کے باوجود اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں وصیت کرنے لگا کہ اے میرے بیٹو، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے اور میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی جائیداد تم سب بھائیوں میں تقسیم کر دوں، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم اس جائیداد سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دو گے۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان، بہن کو حصہ نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھے باپ نے جواب دیا کہ میں اس کو اس لیے جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا تھا کہ میری یہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے، اس طرح میری یہ زمینیں غیروں میں چلی جائیں گی۔ کیا تم لوگ ایسا پسند کرو گے کہ تمہارے باپ کی محنت کی کمائی غیر کھائیں؟ چھوٹے بیٹے نے باپ کا جواب سنا تو خاموش ہو گیا، لیکن کھڑکی کے پیچھے ان کی معذور بہن باپ کی آخری وصیت بڑے اتفاق سے غور سے سن رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، ساری زندگی آپ کی خدمت تو اس معذور بیٹی نے کی ہے۔ میں ایک بازو سے محروم ہونے کے باوجود آپ کی خدمت کرتی رہی اور بیٹے مجبوراً آپ کا حال کبھی کبھی پوچھنے آتے ہیں۔ آپ ساری جائیداد ان کو دے دیں گے؟ ابا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے کا فیصلہ تو میرے اللہ کا ہے، تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دینے سے جائیداد غیروں میں چلی جائے گی؟ اگر آپ کو اپنی جائیداد کی اتنی ہی پرواہ ہے کہ غیروں میں منتقل نہ ہو تو آپ نے اپنی بیٹی غیروں کے حوالے کیوں کی؟ میں تو آپ کے جسم کا حصہ ہوں، تو کیا کوئی اپنے جسم کے حصے کو اپنے آپ سے الگ کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرے بھائی اپنے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کاٹ کر میرے حوالے کر دیں، میں اپنی جائیداد انہیں بخش دوں گی۔ ابا جان، آپ ایک ایسے سفر کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جب بیٹی پیدا کی تو اسے محروم کیوں رکھا؟ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ تمام بھائی اپنی بہن کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ اس کا باپ بیڈ پر پڑا رو رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کے سوالوں کا ایک بھی جواب نہیں تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ والدین کی جائیداد میں سے جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد پر بیٹوں کا خود قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں اس سے بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے ذرے کے برابر بھی زمین لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کی نعمت اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ نعمت پر حاوی ہوتی ہے۔ جتنی ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اتنی شاید آج کے دور میں بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، کیونکہ بیٹے تو جائیداد کے مالک بننے کی سوچتے ہیں، جبکہ بیٹیاں ماں باپ کا دنیا اور آخرت دونوں میں دکھ بانٹتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔